نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس وقت انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ خیر خواہی کے بارے میں بات کروں. being sincere to others, being faithful to others, دوسروں کے لیے اچھا چاہنا، ان کے لیے اخلاص رکھنا، دل میں خالص ہونا، ان کی بھلائی چاہنا. تو اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. قلنا لمن، ہم نے پوچھا کس کے لیے، کس کی خیر خواہی، کس کی بھلائی؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور ان کے عوام کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی، سب کے ساتھ سنسیئر ہونا. تو اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ سنسیئر ہونا، اس کے ساتھ خالص ہونا. پھر اس کے بعد جو کتابیں اس نے بھیجی، قرآن مجید اور دوسری کتابیں، اور پھر اس کے رسول کے ساتھ، اور پھر مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ، اور جو عوام ہیں، ماسز ہیں، ان کے ساتھ. تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنا یہ دین کا حصہ ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح انسان ناصح ہو سکتا ہے، خیر خواہ ہو سکتا ہے اور اپنا معاملہ درست کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے، اخلاص نیت، ہر کام اس کے لیے خالص کر کے، اور اللہ تعالیٰ کو ایک مان کے، شرک سے بچ کے. اس کے سارے احکامات پر عمل کر کے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان کر. دیکھیے کسی کے ساتھ بھی ہمارا تعلق کب ٹھیک ہو سکتا ہے، ہم اس کا حق کب ادا کر سکتے ہیں، ہم اس کو کب خوش کر سکتے ہیں، کب راضی کر سکتے ہیں، کب اس کی مرضی کے مطابق کام کر سکتے ہیں، جب ہم اس کو جانتے ہوتے ہیں. مثلاً اگر آپ چاہتے ہیں کسی انسان کے ساتھ کوئی اپنا معاملہ ٹھیک کرنا، تو یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ دوسرا کیا چاہتا ہے، اس کی پسند کیا ہے. تو اگر آپ کسی کو جانتے ہی نہیں تو ہو سکتا ہے آپ جو بات کرے وہ اس کو سخت ناپسند ہو، سخت ناگوار ہو، اور آپ اپنی طرف سے سوچیں کہ آپ نے تو بہت اچھا کیا اور آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ کی نیت بھی اچھی ہے، آپ کا دل بھی اچھا، آپ کی سوچ بھی اچھی ہے، آپ اپنی طرف سے اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ دوسرے کو اچھا لگ ہی نہیں رہا. کیوں؟ کیا وجہ ہوگی؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ اس کی چاہت کیا ہے نا، کیونکہ ہم اس کو ہی نہیں پہچانتے. تو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ تعالیٰ کو بندوں پہ قیاس نہیں کیا جاتا. یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کی گئی ہے، کیونکہ جب ہم ہیومن ٹرمز میں بات کرتے ہیں تو بات سمجھ آنے لگتی ہے. اب دیکھیے کہ جو شخص جانتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، وہ کہاں پر ہے، اس کی کیا صفات ہیں، کیا کوالٹیز ہیں، کیا ایٹریبیوٹس ہیں، وہ کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کرتا، تو ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو ہی نہیں سکتا. سب سے پہلی بات جو میں نے کی کہ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے کہاں، تو ہم اس کی عظمت کو بھی نہیں پہچان سکتے. تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. ہر جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اپنے علم کے ساتھ تو ہے لیکن اپنے وجود کے ساتھ ہر جگہ نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ عرش پر مستوی ہے. عرش کہاں ہے؟ کوئی بتائے گا عرش کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر، یعنی ایک ہے آسمان دنیا، پھر اس کے اوپر آسمان، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جنت ہے، اور اعدت تیار کی جا چکی ہے للمتقین، تقوی والوں کے لیے. اب جنت ہے، اس کے اوپر پانی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کان عرشہ علی الماء، اور پھر اس کے اوپر عرش ہے، اس پر اللہ سبحانہ وتعالی ہے. سوچئے ہم کہاں ہیں؟ ویئر آر وی آر نتھنگ، کچھ نہیں. اور پھر وہ ان ساری چیزوں کا مالک ہے، رب العرش، سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اس عرش کا بھی مالک ہے، وہ آسمانوں کا بھی مالک ہے، وہ جنت کا بھی مالک ہے، وہ زمین کا بھی مالک، وما تحت الثری، جو اس گیلی مٹی کے نیچے ہے اس کو بھی جانتا ہے اور اس کا بھی مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے. اس زمین پر جو کچھ ہے اس سب کا بھی مالک ہے.
تو آپ دیکھیے کہ ہم کس چیز کے مالک ہیں. بڑے سے بڑے فرعون کے پاس کیا تھا؟ وہ اپنے ملک مصر پر بڑا فخر کرتا تھا، اور پھر اتنا تکبر، اتنی اکڑ، اس نے اپنے کنسٹرکشن منسٹر کو کہا، حامان جس کا نام تھا، یا حامان ابن لی صرحا، کہ حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ، ایک ٹاور بناؤ، لعلی ابلغ اسباب السماوات، شاید میں آسمانوں پر چڑھ کے دیکھوں کہ کہاں ہوتا ہے موسیٰ کا الہ. اس کا مطلب ہے کہ فرعون کو بھی پتا تھا کہ موسیٰ کا الہ اوپر ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ میں ذرا سیڑھی لگا کے دیکھتا ہوں جا کے ہے کہ نہیں. تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانا، پہچانا نہیں. پھر یہ ہے کہ اسی نے ہر چیز بنائی ہے. وہ خالق کل شیء، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو کسی اور کی بنی ہوئی ہو. یہ انسانوں نے جو کچھ بنایا نا، وہ پہلے سے بلاکس بنے ہوئے تھے، ان کو جوڑ توڑ کے مختلف چیزیں بنا لی، لیکن اوریجنیٹر نہیں ہے ہم. اوریجنیٹر صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. انسان جب کچھ اون کرتا ہے، جب کچھ بناتا ہے، تو پھر اس کے تکبر کا حال کیا ہوتا ہے. اگر آپ کبھی کسی سے ملے ہوں جو کسی ہائی رائزز میں سے کسی ہائی رائز کا یا کسی پلازا کا مالک ہو، عمومی طور پر وہ کسی عام انسان سے ملنا پسند نہیں کرتے، وہاں تک کسی کو پہنچنے کی اجازت نہیں ہوتی. انسانوں کو انسان نہیں لوگ سمجھتے، پھر ان سے سیدھے وہ بات نہیں کرتے. صرف ایک بلڈنگ اون کر کے اتنی اکڑ بڑھ جاتی. پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کچھ انوینٹ کر لیتا ہے، کچھ بنا لیتا ہے، کوئی نئی چیز دریافت کر لیتا ہے، تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے. ایک ماں اگر 6 بیٹے پیدا کر لیتی ہے تو آپ دیکھیے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوتی. کوئی ایک ڈگری لے لیتا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے کہ میں کیا بن گیا ہوں. وہ دوسروں کو انسان نہیں سمجھتا. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کچھ بنایا ہے، اور کہاں پر اس کا عرش ہے، اور وہ کتنا بڑا ہے کہ ہم تصور میں بھی نہیں، ہماری عقل میں بھی اس کی وسعت نہیں آ سکتی. کیونکہ اس عرش کے مقابلے میں جو اس کی کرسی ہے، جو اس کا فٹ سٹول ہے، ساتوں آسمان اور زمینیں اس کے مقابلے میں بس ایک رنگ کی طرح ہے جو کسی بہت بڑے وسیع میدان میں پھینک دی گئی، اور پھر اس کی کرسی اس کے عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی. تو ہم نے حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقام ہی نہیں پہچانا، اس کی قدر ہی نہیں کی، لہٰذا ہم اس کے ساتھ وفاداری بھی نہیں کرتے. کوئی کام اس کے لیے کرتے ہیں تو ڈنڈی مار جاتے ہیں، اوروں کو بیچ میں خوش کرنے لگتے ہیں، اوروں سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں، حالانکہ اس کے بدلے سے بڑا بدلہ کس کا ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نماز میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے. پہلے تو یہ کہ اذان سن کے ہمیں مشکل پڑ جاتی، پھر اگر کسی طرح مصلی پہ پہنچ جائے تو دنیا بھر کی باتیں سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کتنی جلدی ختم ہو، جلدی سے پوری ہو جائے. کوئی بھی عبادت اس کے لیے کرنی ہو تو ہمارا عالم، ہمارا حال کیا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نصح، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیئرٹی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق اسی وقت دے سکتے ہیں جب ہم اس کے مقام کو پہچانیں، اس کی صفات کو جانیں. بندوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا علم آپ دیکھیے کہ کتنا زیادہ ہے، کہ کوئی پتا دنیا میں گرتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں گرا ہے. کوئی فیمیل، چاہے انسان ہو یا کوئی جانور ہو یا حیوان ہو، جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا چل جاتا ہے. تک ایک چیونٹی بھی، ایک چڑیا بھی، اگر اس کے اندر انڈا بننے لگتا ہے تو اللہ کو پتا ہوتا ہے، اور یہ کہ کب وہ انڈا ڈلیور کرے گی یہ بھی اللہ کو پتا ہے. ہر چیز اس کے علم میں ہے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کے علم میں ہے سب کچھ، اور جب بھولتے ہیں تو پھر غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ وہ سب جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے. پھر ہم اس سے چھپنے کی کبھی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہر چیز وہ 7 پردوں کے پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر بھی اس سے چھپنا چاہتے ہیں، چھپ کے غلط کام کرنے لگتے ہیں. اس سے نہیں ڈرتے، اور لوگوں سے ڈر کے ہم لوگوں سے چھپ کے الگ ہو کے کسی کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے الدین النصیحہ، دین سراسر سنسیئرٹی کا نام ہے. اور جب پوچھا گیا کس کے لیے، تو سب سے پہلے تو اپنے خالق کے لیے، للہ، اللہ کے لیے. اور اللہ کے لیے سنسیئرٹی جب ہی ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے مقام کو پہچانیں. ولی کتاب ہی، اور اس کی کتاب کے لیے. اب آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کتاب کے لیے سنسیئرٹی کیا ہے، یعنی قرآن مجید کے لیے. یعنی اسے پڑھیں بھی اور اس پہ عمل بھی کریں. اس کو پڑھیں، پڑھنا کافی نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا، اس پہ عمل کرنا بہت ضروری. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اب بہت زیادہ یہ ایکٹیویٹی شروع ہوگی، گھر گھر میں ہر ایریا میں کلاسز ہو رہی ہیں. لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی یاد بھی کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، لیکچرز ہو رہے ہیں، درس ہو رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگیاں قرآن کے مطابق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا اخلاق کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کان خلقہ القرآن،
کہ آپ چلتا پھرتا قرآن ہے. جو کتاب میں لکھا ہے وہ آپ کی عملی زندگی میں نظر آتا ہے. اسی لیے آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے, کیونکہ جو اللہ نے چاہا انہوں نے کر کے دکھایا. تو کتاب کے ساتھ سنسیئرٹی یہی ہے کہ ہم اس کو صرف پڑھنے والے ہی نہ ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے والے ہوں. ایمان سے شروع کریں گے, لیکن کیونکہ وہ تو دعویٰ ہم سب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر بھی ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہوئے ہیں, لیکن ایمان جو ہے وہ صرف زبانی اقرار کا نام نہیں, دل کے یقین اور زبان سے اقرار اور اس کے مطابق عمل کا نام ہے. ولی رسول ہی, اور اس کے رسول کے لیے سنسیئر ہو جائیں. رسول کا مقام کیا ہے, یعنی یہاں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کا مقام کیا ہے؟ مقام کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جب کسی کا مقام پتہ چلتا ہے نا, پھر انسان جھکتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے. ورنہ سارے انسانوں سے بڑا مقام ہے آپ کا, صرف انسانوں سے نہیں, آپ کا رینک فرشتوں سے بھی ہائی, کیونکہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی وہاں تک پہنچے تھے, 7 آسمانوں کے اوپر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب, کہ جہاں کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا. ایسی بلندی تک آپ کو لے جایا گیا, جہاں آپ نے قضاء و قدر لکھنے والے قلم کے چلنے کی آواز سنی. یعنی ایسے خاص سیکرٹ مقام تک اس کے قریب ترین پہنچ گئے جہاں فرشتہ بھی نہ جا سکا. اتنا بلند مقام. دنیا میں لوگ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہو کر اتنا کرتے ہیں, تو ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے پوری دنیا فتح کر لی, کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں اس تناسب کو کہ ہم کہاں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں. اور پھر وہ کسی انسانی بادشاہ نے نہیں ان کو بلایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کا ہمیں کتنا شوق ہے, اور اس کو دیکھنے کا اور اس کو خوش کرنے کا اور اس سے دوستی اور اس سے محبت اور اس سے تعلق کا. کبھی ہمیں وہ لگ جائے تو ہم کیا کچھ کر لیں, سارے غم بھول جائیں دنیا کے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, جس کا دعویٰ ہر ایک کرتا ہے, تو پھر کیا کرو, اس کو ثابت کرنے کے لیے, اس کو پروو کرنے کے لیے فاتبعونی, اس پیغمبر کا اتباع کرو, میرا اتباع کرو, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو ہر سٹیپ میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت بخشی تھی, تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی محبت کرے گا. یحببکم اللہ, اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے بس وہ تو پار ہی لگ گیا. اس کے تو پھر خوش قسمتی کے کیا ٹھکانے, کیونکہ ہم سب اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ہم سے بھی اللہ محبت کرتا ہے یا نہیں, اصل بات یہ جاننے کی. اور اس کے لیے اس نے راستہ بتا دیا کہ اگر تم میرے پیغمبر کے راستے پہ چلو گے تو میں تم سے محبت کروں, کیونکہ وہ بہترین ماڈل ہے, محمدی ماڈل کو فالو کرو. مجھے اس کے مطابق چاہیے تمہارے اخلاق, تمہاری نمازیں, تمہارے روزے, تمہاری چیزیں. تو جتنا اس کے قریب ہوگے اتنے زیادہ تم میرے محبوب بن جاؤ گے. جو اللہ کا محبوب بن جائے پھر اس کا مقام, اس کا درجہ, اس کا اجر ثواب کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا. پھر اس کے بعد فرمایا ولی ائمۃ المسلمین, مسلمانوں کے جو امام ہیں, لیڈرز ہیں, خلیفہ ہیں, بادشاہ ہیں, جو بھی ان کے بڑے ہیں, جو ان کے کاموں کے ذمہ دار ہیں. تو اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک چھوٹے لیول کے جس کو عمومی لیول کہا جاتا ہے, اور ایک خصوصی لیول. خصوصی لیول وہ ہے جو حکومت کا جو اعلیٰ ترین منصب یا مقام ہوتا ہے, جیسے کسی ملک کا کوئی کنگ ہے یا بادشاہ ہے, وہ بھی امام ہے. اور اس کے علاوہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو فالمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا, ایک عورت اپنے شوہر کے گھر میں راعیہ ہے, یعنی ذمہ دار ہے, اور وہ ایک طرح سے اپنے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل. پھر اسی طرح کسی آرگنائزیشن میں, اسکول میں, کسی فیکٹری میں, کہیں پر بھی جہاں پر لوگ مل کے کام کرتے, تو جو ان کا بڑا ہوتا ہے, جو ان کا لیڈر ہوتا ہے, اس کی خیرخواہی بہت ضروری, اس کے ساتھ سنسیئر ہونا ضروری. اچھا, اس کے ساتھ سنسیئرٹی کیا ہو سکتی ہے, کیسے ہو سکتی, کو بتائے گا. کسی بھی ہیڈ کے ساتھ, کسی بھی بڑے کے ساتھ, ذمہ دار کے ساتھ, اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے, یعنی کہ اس کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے, فتنہ فساد نہیں کرنا چاہیے, سازشیں نہیں کرنی چاہیے. اور زیادہ یہ کہ جس مقصد کے لیے اس نے آپ کو امپلائی رکھا ہے, آپ اس کو صحیح طریقے سے, جی, یعنی جس مقصد کے لیے وہ آپ کو ساتھ لے کے چل رہا ہے, آپ اس کا مددگار اور سپورٹر بنے. اگر وہ غلط کرے, غلط کاموں میں ہاں نہ ملے, اور بجائے اس کے کہ اس کے خلاف سازشیں شروع کر دے یا اس کی شکایتیں ادھر سے ادھر کہ وہ تو ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, شکوے
اس کی بجائے کیا کریں؟ اس کی خیر خواہی کریں، اس کی اصلاح کریں. طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے سامنے کریں یا لکھ کے کریں یا کسی کے ذریعے میسج دیں، تو یہ اس کے ساتھ خیر خواہی. وہ عامتہم، اور سب عوام کے لیے، سب لوگوں کے لیے خیر خواہی. اب ہر ایک کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ سنسیئر ٹو ایوری باڈی. ویری رائٹ. دوسروں کے لیے وہ چاہنا جو اپنے لیے چاہتے، یہ ہے خیر خواہی. لیکن ہم اس پر کتنا پورا اترتے ہیں؟ جہاں بھی کوئی چیز لینے کی بات آتی ہے تو ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں اس میں کہ جو سب سے اچھی ہو وہ مجھے ملے اور باقیوں کا اللہ حافظ. ایک چھوٹی سی مثال ہے، کسی شادی پر اگر ہم کھانا ہی ڈالنے لگتے ہیں تو کیا سنت کیا ہے کہ جو اپنے آگے وہ لے لو، وہ نہیں لیتے، اس کی بجائے سارا اس کو ٹھنڈا کر کے کھول کے جو سب سے اچھا وہ اپنے لیے لے لیں گے. اسی طرح کسی بھی معاملے میں، یعنی کسی کا درد، دکھ، تکلیف، پریشانی، کسی کے لیے جو خیر چاہنا ہے، اس کی بھلائی، کہ اللہ اس کو بھی تکلیف سے بچا، یہ بھی پریشانی میں نہ پڑے، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے ہونا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ہم سنسیئر ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کچھ لوگ بہت کیئرنگ ہوتے ہیں، خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، اپنی پسندیدہ چیزیں دوسروں کو دے دیتے ہیں، ہر ایک کا، بڑے کا، چھوٹے کا، غریب کا، امیر کا، جان پہچان والے کا، انجان کا، سب کو خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ ان کی صرف دنیا کا خیال رکھتے، ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتے کہ آگے کیا ہوگا. تو یہ بھی تو خود غرضی ہے نا کہ ہم اپنی قبر کی تو فکر کریں کہ ہمارا کیا بنے گا، اور جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے گھر میں اپنا بچہ ہی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو ہم کو کوئی پریشانی نہ ہو اور اس کی فکر نہ کریں، تو یہ تو خیر خواہی نہیں ہے. تو جہاں اپنے بچے کے لیے سوچنا ہے وہ فوراً دوسروں کے بچوں کے لیے سوچیں، جہاں اپنے رشتے داروں کے لیے سوچنا ہے وہ اوروں کے لیے بھی سوچیں کہ ان کا کیا بنے گا. تو ہر ایک کے لیے خیر خواہ، ہر ایک کی بھلائی. جیسے اپنے شر سے دوسروں کو بچانا. ہاں یہ بھی آتا ہے، اس کے الیبوریٹ کریں. کہ جیسے سادہ یہ تھا نا کہ آج کل سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے شر جو ہے اس کی وجہ سے سب لوگ بہت تکلیف میں، ہمارے شر کی وجہ سے پھر وہ گناہ کرنے شروع ہو جاتے. بالکل ہم نے اتنے مشکل ٹرینڈز اور ایسی چیزیں قائم کر دی ہیں کہ جس کی وجہ سے چوریاں اور ڈاکے اور ان کی زندگی مشکل ہو گئی. آپ کچھ کہیں. ایک بات استاد کہ ہمارا اپنا شر اتنا زیادہ، ہم نے اتنے زیادہ رسمیں رواج بڑھا دی، زندگیاں مشکل کر دی، اور اس قسم کے لوازمات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں تنگ ہو گئی ہیں. عام معمولی انسان بھی اس کی تلاش میں پھر غلط راستے اختیار کرتا ہے، اور پھر وہ غلط راستے. بالکل یہ جو غلط راستوں کی بات، جیسے کسی کو بھرتی کیا، مشین چوری کر لی، اور غلط کام شروع کر دیے، تو راتوں رات امیر بن جائے. راتوں رات امیر بننے کا شوق کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ وہ اسٹینڈرڈ مینٹین ہو، جو دوسرے کر رہے ہیں وہ ان کی دوڑ میں شامل ہو جائے. اب اس بارے میں آپ دیکھیے کہ حدیث ہے یہاں پر کہ جو دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے، یہ دوسروں کے لیے دور کی سوچتا ہے، اس کو کیا ملتا ہے. ہم عام طور پر کیوں نہیں آگے بڑھتے کسی خیر کے کام کے لیے؟ کیونکہ ہم اس کو خود غرضی یہ کر رہے تھے کہ ہمیں کیا ملے گا، ہم کیوں تکلیف اٹھائیں، ہم کس بات کی پریشانی مول لیں، وہ جانے ان کا کام جانے. حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق میں نے جنت میں ایک شخص کو مزے کرتے ہوئے دیکھا جب آپ معراج پر گئے تھے، جس نے دنیا میں راستے میں آنے والے ایک درخت کو کاٹ دیا تھا جو لوگوں کے لیے اذیت کا باعث تھا. یعنی رستہ وہ روکے ہوئے تھا، یہ رستے میں لوگوں کو مشکل پڑتی تھی اس کی وجہ سے، تو اس نے لوگوں کی مشکل آسان کرنے کے لیے اس درخت کو راستے سے ہٹا دیا. بعض اوقات ہم سامنے تو کسی کے پھر بھی کام کر دیتے ہیں، اس کا یہ مدد کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ موجود نہ ہو تو اللہ ہی حافظ ہے. بچے کی ماں سامنے ہو تو ہر کوئی لاڈ کرتا ہے. سب سے زیادہ تو ٹوائلٹ جو یوز کرتے ہیں اس کو کتنا گندا کر کے چلے جاتے ہیں، وہ اذیت کا باعث. بالکل. اب جو پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں ان کو اتنی بری طرح یوز کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کس قدر اذیت کی بات ہوتی. تو خیر خواہی نہیں جی، جو بھی کوئی انسان ہے چاہے وہ ہمارے جاننے والا یا نہیں، ہمارا رشتے دار ہے یا نہیں، وہ آئے تو اس کے لیے سہولت ہو، آسانی ہو. کوئی دیکھتا ہے یا نہیں، ہمارا رب دیکھ رہا ہے نا، کافی ہے اس کا دیکھنا، کیونکہ جو وہ جزا دے گا وہ تو کوئی بندہ ہی نہیں دے سکتا. اس چیز کی کمی ہے، ہمیں یہ یقین نہیں کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر، اور وہ پھر ایسے کام کرنے والوں سے جو اللہ کے لیے کرتے ہیں محبت کرے گا. جب وہ محبت کرے گا تو اجر و ثواب بھی بے پناہ دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری مشکلات بھی آسان ہوگی، ہماری دعائیں سنے گا. ہم اگر کسی کے لیے اچھا کریں گے تو وہ ہمارے لیے اچھا کرے گا. یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس سے روایت ہے، جس نے اپنے بھائی کی مدد اس کے پیٹھ پیچھے کی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے گا. عن ظہر غیبی، یعنی وہ نہیں دیکھ رہا تھا، وہ موجود نہیں تھا، لیکن غائبانہ طور پر اس کی مدد کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی مدد کرے گا.
اچھا ہم کتنی دفعہ چاہتے ہیں, کتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں بعض اوقات کہ یا اللہ ہماری اس معاملے میں مدد کر, یہ ہماری پریشانی دور ہو جائے, یہ غم دور ہو جائے, اس معاملے میں ہمیں کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غیب کے خزانوں سے ہماری مدد کر دے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ غیب کے خزانوں سے ہماری مدد ہو, تو پھر ہمیں بھی صرف اللہ کے لیے غائبانہ طور پر لوگوں کی بھلائی کے کام کرنے چاہیے, ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ کر کون رہا ہے. کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو بیچ میں لے آتے کہ میں نے کیا تھا, ذرا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا کیا ہوا, تو وہ پھر دوسرے کی خیر خواہی نہیں, وہ اپنی پروجیکشن ہے. جس نے اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے کیا ہوتا ہے, اس کو اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی کہ کوئی اس کو پوچھ رہا ہے کہ نہیں پوچھ رہا. ورنہ لوگوں کے اکثر ناراضگیاں تو اسی پر ہی رہتی ہیں, ہمیں کسی نے پوچھا نہیں, ہمیں اہمیت نہیں دی, امپورٹینس نہیں دی, ہم اس سے ہی نہیں باہر نکل پاتے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو امپورٹینس دے دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خاطر یہ کر دیا ہے, کوئی اس کو اکنالج کرے یا نہ کرے, کوئی اس پہ شکریہ ادا کرے یا نہ کرے, میرا دل نہیں میلا ہوتا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین, یتیم اور قیدی کو. تو کیا کہتے ہیں کھلا کے, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تم کو اللہ کے چہرے کی خاطر, اللہ کا دیدار کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. ہمیں اس کا صلہ اللہ کو دیکھنا ہے, ہمیں یہ شوق ہے, ہم اس کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے کوئی بدلہ اور کوئی شکریہ نہیں چاہتے. اگر یہ کردار پیدا ہو جائے لوگوں کے اندر کہ بندوں سے شکریہ نہ چاہیں, تو آپ دیکھیے کہ زندگی بھی آسان ہو جائے, اور آخرت میں جو جزا ہے فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نضرۃ وسرورا, اللہ تعالیٰ ان کو بٹر دن کے عذاب سے محفوظ رکھے گا, اس دن کے شر سے محفوظ رکھے گا, اور تر و تازگی اور سرور اور خوشی ان کو نصیب ہو, وہ ان کا استقبال کرے گی. دنیا میں مشکل ہے نا یہ کہ انسان بغیر کسی تعریف کے کام کرے, تو جو کر جاتا نا یہ, اس کو وہاں کی تعریف مل جائے گی, وہاں سب کچھ حاصل ہو جائے گا. ایک اور حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی مومن پر سے دنیا کی سختی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سے آخرت کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کر دے گا. کسی کی سختی, کسی کی تکلیف, کسی کی مشکل دور کر دے تو اس کی آخرت کی تکلیف دور کر دی جائے گی. اور جو شخص تنگ دست کو مہلت دے گا, یعنی قرضہ اس نے لیا لیکن ادا نہیں کر پا رہا, تو اس کو اور ٹائم دے دیتا, تو جو تنگ دست کو مہلت دے گا اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب ڈھانپے, اللہ تعالیٰ اس کا عیب دنیا اور آخرت میں ڈھانپے گا, اس کی غلطیوں اور اس کی مسٹیکس کو دوسروں سے چھپا دے گا. اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. اس میں کتنی چیزیں آ گئی ہیں. پہلی چیز, جو کسی کی سختی دور کرے گا. اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, کوئی بتائے گا؟ کسی کی سختی دور کرنا, کوئی پریکٹیکل اگزامپل دیں. قرض کی ادائیگی, اور بعض دفعہ لوگوں کے اپنے بچوں کے رشتے وغیرہ ہوتے ہیں اور آپ ان کی مدد کریں اس کے اندر. صحیح. اور یہ بھی میں نے دیکھا استاذہ کہ جب رشتے دیکھتے ہیں تو جب اپنے بچوں کا دیکھتے ہیں تو پرفیکٹ میچ دیکھتے ہیں. کسی اور کے بچے کا ہو تو مطلب خیر خواہی یہی ہے نا کہ آپ سوچو اگر کوئی آپ کے بچے کو اس طرح بتائے گا تو آپ کو کیسے لگے گا. یہ سنسیئرٹی نہیں ہے نا, تو یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ الدین والنصیحہ, دین سنسیئرٹی کا نام ہے, دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. نارمل ایوری ڈے لائف. ہاں, ایوری ڈے لائف. مطلب یہ کہ اگر آپ ڈاکٹر کے کیو میں ہیں لیکن اگر کوئی آپ کو تکلیف میں نظر آ رہے مگر آپ رجسٹر نہیں مل پا رہی ہے, اور اسی طرح سپر مارکیٹس میں کوئی کسی کے پاس 2 چیزیں آپ کے پاس ٹرالی بھری ہوئی, اب وہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں میں تو اتنی دیر سے کھڑا ہوں, تو کیریکٹر آپ کا پتہ چلتا ہے نا کہ اگر آپ اس کو آگے کر دیتے ہیں. اسی طرح مثلاً آپ ڈاکٹر ہیں اور کوئی مریض تکلیف میں ہے اور آپ کو بھی بڑی نیند آئی ہوئی ہے اور آپ کی چھٹی کا دن ہے, نکال آ جاتا تو پھر منع کر دیتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے یہاں پہ ہوتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جائے, یہاں فرائیڈے سیٹرڈے بند ہوتا ہے. اب انہیں جب اس کی ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ صرف اس سائن کے لیے, ابھی کسی کا ہوا تھا تو ڈاکٹر آ کے ہی نہیں دے رہا تھا, اس کا سائن چاہیے تھا صرف پڑھنے لے جانے, لیکن وہ سنڈے ہی آیا. کتنے لوگوں کا وقت جاتا ہے اور کتنے لوگ پریشان ہوتے. اسی طرح بعض اوقات ہم پارکنگ غلط کر دیتے ہیں,
دوسرے پھنس جاتے ہیں. تو مسجد میں فرائیڈے کو مولوی ٹائم بولتا ہے کہ پلیز کسی کو بلاک نہ کریں, نماز پڑھنے آتے ہیں اور کسی کو بلاک کر کے دے, اس کو کوئی مقصد ہی نہیں آپ. اور گراس کے اوپر گاڑیاں کھڑی کر دیتے, گراس میں گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ چند قدم چلنا نہ پڑے. مسجد میں لڑائیاں کرتے ہیں جگہوں کے لیے. حول ولا قوت الا باللہ. یعنی بجائے اس کے کہ سختی دور کریں, ہم دوسروں کو سختی میں ڈالتے ہیں اور مشکل میں ڈالتے ہیں. کیونکہ ہمارے جو اپنے دل کے امراض ہیں نا, وہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ بھی آگے سے let them react. ان دل کے امراض کی وجہ سے ہم دوسروں کے لیے مشکلیں پیدا کرتے, کیونکہ ہماری زندگی میں مشکل ہے تو ہم ان کے لیے بھی مشکل پیدا کریں. یہ کیوں خوش ہو؟ اچھا گھر کے اندر مسئلہ ایک ساس ہے, اب وہ اپنے بہو کی خوشی نہیں دیکھ سکتی کیونکہ اس کو یہ سب نہیں ملا تھا جو بہو کو مل رہا ہے, تو وہ اس کے لیے زندگی حرام کر دیتی, سختی کر دیتی. کتنا کامن ہے نا یہ تو کامن. تو ان چیزوں کو ایلیمینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو ایک چھوٹا سا مشورہ دیں گے تو اس کی زندگی آسان ہو جائے گی. چھوٹی سی ٹپ ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی آنکھ میں مرچ پڑ جائے تو اپوزٹ سائڈ کا نوسٹرل بند کر دیں تھوڑی دیر, پھر سانس نہ لیں اور وہ مرچ خود بخود چلی جائے گی. اب ایک چھوٹی سی چیز, اگر کسی کے کوئی آنکھ میں بال چلا گیا یا کوئی چیز چلے گی, اس کو بھی نکالنے کا یہ طریقہ ہے کہ ایسا دائیں میں گیا ہے تو بائیں ناک کا نتنا بند کر دیں تھوڑی دیر, ایسے جھپکتے رہے, تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز نکل جائے گی. اب ایک چھوٹی سی چیز ہے, مثلا بچوں کا صابن چلا جاتا ہے, شیمپو چلا یا کچھ بھی, بلیڈنگ بھی اگر ہوتی ہے تو یہ دوا کے یہاں پکڑے نا جی تو بند ہو جاتی ہے. اوکے, جو نکسیر ہوتی ہے جی. تو اسی طرح بعض اوقات کوئی کسی بھی چھوٹی سی تکلیف میں بھی ہوتا ہے. مثلا بعض اوقات بزرگ لوگ اپنے ناخن نہیں پاؤں کے کاٹ سکتے, دیکھا نہیں جاتا ان کو, جوتا نہیں پہن سکتے, تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ سختی میں آئے ہوئے ہیں کہ ناخن بڑے ہوئے, کوئی نہیں ان کی مدد کرنے کے لیے. ہم نے اپنے الہدا میں وہاں پر مغسلہ بنایا, مقصد مطلب کہ مردے کو نہلا سکتے. تو ایک دفعہ ایک میت آئی جس کی حالت قابل رحم, بزرگ خاتون تھی, اور جسم کے بال بڑے ہوئے اور ناخن کاٹنے والے اور سر کے بال الجھے ہوئے, اور بہت رحم آتا ہے نا ایسے سن کے. ایسا تو نہیں کہ ایک بندہ بالکل اکیلا ہی کہیں رہ رہا ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات گھروں میں بزرگ اگنور کر دیے جاتے. اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ مجھ پر بھی یہ وقت آنا ہے, گھر میں کوئی مریض ہو, کوئی بیمار ہو, کوئی ہمسائے میں ہو, کہیں ہو, تو یہ نہ سوچے کہ یہ کیا مسئلہ بن گیا, اب ہمیں ٹائم دینا پڑے گا. نہیں, آپ یہی سوچیں اگر ہمارے پر آ جائے, اور اگر آج میں کسی کی سختی دور کروں گی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری کوئی مشکل دور کر دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بعض کو بعض کے ذریعے آزماتا ہے, یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی سچویشن ایسے ہی نہیں ہو جاتی, کوئی بھی واقعہ حادثہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا. اس میں اس شخص پہ تو مشکل آتی جو آس پاس کے لوگ ہیں, ان کا بھی امتحان ہو رہا ہوتا ہے, اب وہ کیا کرتے ہیں. اسی طرح خوشی کے موقع پر ایک دم لوگ جیلسی میں آ جاتے ہیں, ان کو کسی کی خوشی اچھی نہیں لگتی, فوراً وہ اس کی کوئی عیب چننے لگ جاتے, کوئی برائیاں چننے لگتے ہیں. اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. دوسری چیز کیا فرمایا کہ جو شخص تنگ دست کو مہلت دے گا, اب دس از پیورلی مالی معاملات, قرض کا لین دین, اگر اس میں کسی کو سہولت دے رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں کر دے, اس کو سہولت دے دے گا. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں, کوئی رشتے داروں میں کوئی چھوٹے موٹے قرضے بھی ہوتے ہیں, تو وہ واپس نہیں کرتے. بعض اوقات کر سکتے ہوتے ہیں, بعض اوقات نہیں کرتے, تو لوگ ان کی جان نہیں چھوڑتے, ہر جگہ مینشن کرتے ہیں کہ فلاں اس کو تو میں نے اتنا دیا تھا اور اس نے آج تک نہیں واپس کیا. ہر جگہ بھنڈارا ڈالتے ہیں, اس کی بےزتی کرتے ہیں, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مجبوری ہو. ایسی صورت میں کیا پتا آپ کو اللہ نے جو مال میں وسعت دی ہو اس وجہ سے دی ہو کہ آپ نے کسی کو دے رکھا ہے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ صدقہ تو ایک کے بدلے میں 10 ہے, لیکن قرضے کا اجر 18 گنا تک اور زیادہ ہے, کہ آپ کا مال جتنے دن کسی کے پاس قرضے میں رہے گا اتنے دن روزانہ اتنا مال صدقہ لکھا جاتا رہے گا, صدقہ صدقہ صدقہ. ویسے کہاں ہم صدقہ کرتے ہیں اتنا. تو اس لیے اگر کہیں ضرورت ہو تو ٹھیک ہے, اگر آپ کی وسعت ہے, حیثیت ہے, تو دل کی تنگی سے نہیں, سہولت سے دیں. اور اگر دے چکے ہیں تو تنگ نہ کریں. اس کا مطلب نہیں دوسرا اس کو یوز کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے. اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی خیال کرے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو اگر وہ مقروض ہوتا تو آپ کہتے یا اس کا قرض ادا کرو یا ہمیں جنازہ نہیں پڑھاؤ گا. اور جب آپ کے پاس وسعت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا قرضہ ادا کرتے تھے. پھر یہ نہیں کرتے تھے کہ جنازے سے انکار کرتے, پہلے اس کا قرضہ ادا کرتے. شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتی لیکن قرضہ معاف نہیں ہوتا. تو لینے والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے, لیکن دینے والے کو بھی دوسرے کی عزت, آبرو اور اس کے دل کا خیال, کیونکہ انسان اگر کسی پہ صدقہ کرتا ہے یا احسان کرتا ہے
اس کے بعد اس کو اذیت دینا اتنا برا ہے کہ وہ سب ضائع ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اور جو کسی پر آسانی کرتا ہے اللہ اس پہ دنیا آخرت میں آسانی کرے گا. پھر وہ جو سختی کا اپوزٹ آسانی ہے, سختی دور کرنا کیا ہے کہ اس کے لیے آسانی کرنا. آسانی کرنے میں یہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے کہ جیسے آپ کسی کے راستے سے کوئی چیز ہٹا دیں, کسی کو چلنے میں مشکل ہے تو اس کو سہارا دے دیں. کس طرح میں دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں, آسانی کیسے کروں دوسرے کے لیے, مشکلیں نہ پیدا کریں, رکاوٹیں نہ ڈالیں دوسرے کے کام میں. ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. دوسروں کے عیب ڈھانپنا. غلطی کون نہیں کرتا, ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, لیکن کسی کی غلطی دیکھ کر اس کو ایسے کرنا جیسے میں نے دیکھا ہی نہ ہو. اور یہ صرف باہر نہیں, اپنے بچوں کے ساتھ بھی کریں. چھوٹی موٹی غلطیوں پہ نہ پکڑے. ہاں واقعی کوئی بہت سخت چیز کرے تو پھر, اور ویسے پازیٹیولی خود پرو ایکٹیو طریقے سے ان کو اچھے برے کا فرق بتائیں. لیکن یہ نہیں کہ جہاں کوئی غلطی کی لوگوں کے سامنے, باپ کے سامنے, بھائیوں کے سامنے, سارے رشتے داروں خاندان کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ. اور بعض اوقات خود مائیں مجلس میں بیٹھ کے اور بچوں کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں یا دوسروں کو شکایت لگا رہی ہے, باپ کو شکایت لگا رہی تھی. ایسے بچوں کی کیا سیلف اسٹیم ہوگی کہ جس کی روز شامت آتی ہے اور روز اس کی شکایت باپ کو لگتی ہے یا اوروں کو بتایا جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. آپ دوسروں کی مدد کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اس بات کی تلاش میں رہیں کہ کہاں کس کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ میں کام آ جاؤں. تو جو کسی کے کام آتا ہے اللہ اس کے کام بنا دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نماز کی تیاری کر لیں. السلام علیکم.